میرا سوال یہ ہے، اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی اور ماں کو گالیاں دیتا ہو تو ان کی بیوی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ شوہر اگر بیوی کو گالیاں دیتا ہو تو بیوی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ صبر کرے اور کیا کرے؟ ساتھ اس کو گالیاں تو دینے کی ضرورت ہے نہیں، نہ اجازت ہے، سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے، نہ اس وجہ سے کوئی گھر توڑنے کی اجازت ہے کہ گھر ہی توڑ کے رکھ دے، جھگڑے کر کے یا میکے میں جا کے بیٹھ جائے اور ہنگامے کھڑے ہو جائیں۔ تو بعض اوقات شوہر ہوتے ہیں ایسے جو غصے میں آ کر الفل بکرے ہوتے ہیں، تو صبر کرے، بس دعا کرے اس کے لیے کہ ایسا وہ اگر ظلمن واقعی کر رہا ہے نہ کرے ایسا۔ گالیاں طرح طرح کی ہوتی، بعض تو گندی گالیاں تو کسی صورت میں دینی نہیں ہے، بعض اس طرح کی موٹی موٹی گالیاں ہوتی ہیں، جیسے بے وقوف 100 مرتبہ تم کو سمجھایا کہ فلاں کام کر دیا کرو، یا میں جب نوکری پہ جاتا ہوں تو پہلے سے استری کیا ہوا تیار رکھا کرو میرا لباس، لیکن ہر وقت تم کو بولنا پڑتا ہے، بے وقوف کہیں کی۔ تو اگر اتنا سا کہا تو اب اس میں کوئی مارا ماری کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی عادت سدھار لے، نہ یہ کوئی گندی گالی ہے۔ یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی، ایسا بھی نہ کرے کہ مطلب جھگڑے ہو سکتے ہیں، اس میں ناراضی ہو سکتی ہے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال میں یہ بات بھی ہے کہ گالیاں بیوی کو دے ہی رہا ہے، ساتھ میں اس کی ماں کو بھی دے رہا ہے، بیوی کو بھی گالیاں دے رہا ہے، بیوی کی ماں کو بھی گالیاں دے رہا ہے، اور زبان اور کھلی ہوئی ہو تو پھر اور بھی بہت کچھ معاملات آگے تک نکل جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی حد تک تو جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں، اور کہاں تک جو ہے وہ صبر کیا جائے، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ اب اس کا صبر کا کوئی پیمانہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، یہ کہاں تک صبر کرے؟ گھر توڑنا ہے تو ٹھیک ہے، بیٹھ جائے گھر جا کر اور مطالبہ کر دے کہ میں نہیں آؤں گی، میری ماں کو گالی کیوں دی۔ یہ ہمارے یہاں ویسے محاورتن ہے، اپنے لیے بھی گالی کو برداشت نہیں کر سکتا، خالی بولتے ہیں کہ میری ماں پر نہیں جانا، دیکھو میرے باپ پر نہیں جانا۔ حقیقت میں یہ کہ خود اس کو جو گالی دی نا، یہ بہت زیادہ برا لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں، کسی کو کوئی بیماری ڈکلیئر ہو جائے خطرناک ہے نا، معاذ اللہ کینسر ڈکلیئر ہو جائے، تو وہ روئے گا دھوئے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بس اس کی میرے کو فکر ہے۔ حالانکہ اگر اس کو بھی اختیار دیا جائے نا کہ یا تو تمہارے بچے زندہ رہیں گے یا تم زندہ رہو گے، دونوں میں سے ایک کو ڈن کر لو، تو وہ اپنی زندگی پر ڈن کرے گا۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ عام طور پر بولتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا کوئی دشمن دھمکی دے گا تو یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو یہ خالی محاورتن، میرا گمان غالب ہے کہ محاورتن بولتے ہیں، باقی اپنی جان چونٹی کو بھی پیاری ہوتی ہے، کہ بچوں کی خاطر، ورنہ وہ مرنے کے لیے نا، کمارے کو اگر یہ بیماری ڈکلیئر ہوئی دھمکی ہو تو کیا وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں ہیں؟ ایک کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، ایک کیڑی کو بھی جان پیاری ہوتی ہے۔ تو یوں میری ماں کو گال، میں اپنی تو برداشت کر لوں، میری ماں کو گالی کیوں دی؟ تو یہ بھی میرے خیال میں بس ہے لڑائی کے پائے ہیں۔ تو جو شوہر ہے یا کوئی بھی شخص ہے گالی دیتا ہے، چاہے اگلے کو گالی دے رہا ہے، اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، بہن کو گالی دے رہے، بازاری لوگ اس طرح گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ گناہ گار ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، چاہے بیوی کو دیں یا کسی کو بھی گالی دیں۔ دشمن کو بھی اسی گندی گالی کائے کو دی؟ یہ مسلمانوں کے انداز ہیں ہی نہیں، یہ جہالت ہوتی ہے لوگوں میں، اتنا علم نہیں ہوتا اور ماحول صحیح ملا نہیں ہوتا، تو اس طرح کے مطلب یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کو ماحول مل جاتا ہے یا کوئی صحیح سمجھانے والا مل جاتا ہے تو وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، صحیح بھی ہو جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے ایسے لاکھوں کو صحیح کر دیا الحمدللہ، جو کل تک 2 ٹکڑے گالیاں وہ بھی روڈوں پہ کھڑے رہ کر دیتے تھے۔ خود ایک عیسائی بھائی کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو چوک پہ کھڑے ہو کر تم کو گالیاں دیتا تھا، اور آج یہ اتاری ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے،
غلط فہمی کی وجہ سے مجھے بھی لوگ اب بھی گالیاں دیتے برا بھلا. اب میں نے یار کیا کسی کا بھی گالیاں, میں نے کون کسی کی جائیداد کے خلاف کوئی دعویٰ کر دیا ہے؟ نماز کی دعوت دیتا ہوں, نیکی کی دعوت دیتا ہوں, سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں, لیکن غلط فہمیاں ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو نتھنگ, اپنے تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے صدقے میں اپنا بھلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.